نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، محدثین پر، مبلغین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اللہ کی جتنی تعریفیں کر لی جائیں کم ہیں، ہم اللہ رب العزت کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے کہ آج عالم اسلام کے بعد ممالک میں پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے، اور آج رات انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی چاند نظر آ جانے کے بعد تراویح ہوگی، نمازیں ہوں گی۔ یہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہمارے سلف 6 ماہ قبل دعائیں شروع کر دیتے کہ اللہ ایک مرتبہ زندگی میں رمضان کو پا لینے دینا، اور جب رمضان کی عبادتیں کر لیتے تو 6 مہینے دعا کرتے اللہ ان میں کی جانے والی عبادات کو قبول کر لینا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3925 نمبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کتنی عظیم حدیث ہے، اگر صرف ایک حدیث سمجھ آ جائے، ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے، فرائض کی جو عبادات ہیں ہم اس کے اوپر غافل ہیں۔ نماز باجماعت اتنا اجر و ثواب ہے، آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے کہ ابھی گھر سے بندہ وضو کر کے نہیں نکلتا، نبی کریم کہتے ہیں یہ احرام پہنے ہوئے حاجی جیسے، حالانکہ فرض عبادت ہے، یہ بھی مہینہ جو آپ کو اور مجھے مل رہا ہے یہ بھی فرض عبادت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا۔ ایک جہاد کا شوقین ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہادت کا درجہ، وہ خون کا قطرہ جو زمین پہ گر جائے، گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے جہاد بھی۔ دوسرے صحابی 1 برس زندہ رہے، 1 رمضان کا مہینہ پایا اور 1 سال نماز باجماعت ادا کی، یعنی اس صحابی جو شہید ہوئے ہیں ان کے بعد 1 سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت فوت ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو خواب آئی، خواب کیا دیکھا؟ جو شہید ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ جنت میں ہے، لیکن جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ اس شہید سے اتنی اوپر جنت میں ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ، لازمی بات ہے سوال کا پیدا ہو جانا یقینی امر تھا۔ خواب دیکھی، مجاہد فی سبیل اللہ، اپنی گردن کٹوا کر ہے جنت کے اعلیٰ مقام پر، لیکن اس ایک صحابی سے زمین و آسمان سے زیادہ فرق کا درجہ ہے جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آگے آنا بنتا تھا، سوال پیدا ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، اے اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھی ہے، یہ عجیب ماجرا ہوا۔ اللہ کے رسول ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا تجھے علم نہیں ہے وہ جو 1 صحابی 1 برس زندہ رہا اس کی زندگی میں 30 دن کے روزے آئے ہوں گے، 30 دن کے روزے آئے ہوں گے، اس نے 1 برس زیادہ نماز پڑھی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ مجاہد اور شہید ہونے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کا شکر کریں، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے، حدیث تو ماننی نہیں، عجیب و غریب فلسفہ معاشرے کے اندر ڈاکٹروں کے اوپر یقین ہے، نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے دوسرے خطبے میں چند گزارشات کو رکھوں گا آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ مہینہ آ گیا ہے
کہ جنت کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے، ہر کھڑکی کھل جاتی ہے، ہر رہنا، ہر باری، پنجابی کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا سراغ بھی جنت کی طرف لے کے جانے والا وہ بھی کھل جاتا ہے، ہر کھڑکی، ہر دروازہ، جو بڑے 8 دروازے ہیں نا وہ بھی، اور جتنی کھڑکی ہیں، جتنے روشن دان ہیں جو قبروں کے اندر بندہ مومن کو میسر آنے ہیں، سارے کے سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے جہنم کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے یہاں پہ ابواب قائم کیے ہیں۔ اتفاق ہونا موقف سے الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے ایک تو حدیث کی روشنی میں کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جو وہ کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا گیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ کون کون سے؟ ایک پتہ ہے آپ کو، جس کا آخری کلام لا الہ، جو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، ندا کے عالم میں، اس موت کی گھڑی کے اندر یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں نا، اللہ تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں، میں تیرے پاس پیش ہونے والا ہوں، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا کون؟ دوسرا وہ ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس دن، اس دن یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر، آج روزہ رکھا ہے، اس دن فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ اور تیسرا بندہ خوش قسمت وہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم غور نہیں کرتے، جس نے جس دن صدقہ کیا۔ اللہ کی قسم بعض حدیثیں ایسی ہیں صدقے کے بارے میں، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترے ہیں، ہر روز، جو کہتے ہیں صدقہ کرنے والے کے مال میں اللہ تو اضافہ کر۔ اللہ کے کہنے پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے تو بھی ہاتھ روک لے، جو بخل کر رہا ہے تو بھی بخل کر، اس سے مال کو روک لیا جائے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو بندہ صدقہ کرتا ہے ہر روز آپ کو اور مجھے کچھ نہ کچھ رقم ایسی جو حسب توفیق ہے، حسب استطاعت ہے، ان حدیثوں کا فیض پانے کے لیے ہر روز بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پیر جمعرات کا رکھنا چاہیے۔ ہر روز لا الہ الا اللہ کی گواہی تو انسان دے سکتا ہے، اور ہر روز صدقہ کچھ نہ کچھ انسان کر سکتا ہے۔ نبی کریم نے کہا جو صدقہ کرتا ہے اس دن فوت ہو جائے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ رمضان کے اندر جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جہنم کی ہر کھڑکی، ہر دروازہ تو بند ہوتا ہے، تو قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی نہیں کھلے گی۔ اور جس کا رمضان، جس کی ابتدا قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلنے سے بچ گئی، آپ بتائیے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، جس نے جاتے ساتھ پکڑا نہیں ہے، جس نے قبر میں ڈالتے ساتھ جہنم کی کھڑکی نہیں کھولی، رمضان گزر جائے گا تو کیا پکڑ لے گا؟ نہیں۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ رمضان کے اندر اگر بندہ حالت روزہ میں یا جس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہو اس دنیا سے چلا جائے، سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے قبر کا عذاب بھی نہیں، قبر کی کھڑکی بھی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، ہم غافل ہیں۔ اتنی عظیم عبادت، حالی نفلی روزے کے بارے میں سن لیجئے، نفلی روزے کے بارے میں۔ ایک بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے 1 دن کا، یہ فرضی روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نفلی روزے کے بدلے میں، اللہ کے معاہدوں کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں، نبی کی باتوں پہ اعتبار نہیں، اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے، ماننا ہے آپ کی مرضی، نہیں ماننا رسول اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا جو 1 روزہ نفلی رکھے گا نا، اللہ اس کے اور جہنم کے مابین 70 سال کی مسافت پیدا کر دے گا، 70 برس کی۔ 1 روزہ رکھیے، نبی کی بات سچی ہے، آپ 70 برس تک جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ اور جو 30 روزے فرضی رکھتا ہوگا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اگر صرف نفل کے اوپر فرض کو کبھی قیاس کیا نہیں جا سکتا۔ پہلی بات، نفلی عبادت جتنی مرضی اعلیٰ افضل ہو، فرضی عبادت کو نہیں کاٹ سکتی میرے بھائی۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، صرف 30 برس کے روزے نفل کے اعتبار سے لگائے جائیں تو 2100 برس کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے جہنم کے ساتھ۔ الحمدللہ کئی چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 20-20 25-25 سال روزے رکھے ہوں گے، وہ بھی فرضی،
50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، اور اگر بندے اور جہنم کے مابین 50,000 سال کا فاصلہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا، سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ روزے رکھیے، اس لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ زبان پہ نام آ جاتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی آئے۔ ایسے ایسے اسکالرز اور مفکرین موجود ہیں، پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، روزہ نہ رکھو، پیپر ہو رہے ہیں روزہ نہ رکھو۔ قیاس کیا ہے جی، بس تنگی آ گئی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ کبھی گاندھی صاحب کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، مسافر پہ روزہ معاف ہے۔ اللہ معاف کرے ایسی نوبت نہ آ جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے اندر کہا، ایک گھاٹی اتنی سنگین تھی، اتنی تلخ تھی، اتنی کڑوی تھی، چڑھنا، نبی کا چڑھنا دوبر ہو گیا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنتے تھے، ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں۔ جبریل امین نے وہ گھاٹی آسان کی، نبی کریم چڑھ کے گئے، چند لوگوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے پوچھا، ہائے میری امت، یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا پھر بھی روزے نہیں تھے رکھتے، بدبخت۔ آج اللہ معاف کرے کسی بیمار کو، کسی مسافر کو طنز تشنیع نہیں ہے، چھوٹی سی بیماری ہو جائے روزہ چھوڑ دیے۔ روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ اجر و ثواب جو رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اوپر تھوڑا ضبط کر کے، مشکلات کے اندر تھوڑا سا صبر کر کے نزلہ ہو گیا روزہ چھوڑے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی متھ بنائی ہوئی ہے جی شوگر ہے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا یاب دے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے بیمار ہو سکتے ہیں جو نہیں رکھ پاتے، لیکن یقین مانیے ان بیماریوں کے لیے اکسیر ہے روزہ۔ شوگر، بلڈ پریشر، ان بیماریوں سے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، ان میں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی بیماری، ادھر وہی بات ہے کہ ڈاکٹروں پہ یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد اور یقین کوئی نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو آج جو میڈیا وویلا مچا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا۔ کیا اللہ معاف کرے، اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ ایسا آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ 3 مرتبہ آمین کا۔ صحابہ نے کہا ہم نے کوئی بات سنی نہیں، آپ آمین کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہے کہ نہیں؟ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں، میں نے 3 دعاؤں کے جواب میں آمین کہا۔ رکیے، کون فرشتہ آ کے دعا کر رہا ہے؟ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا جائے نا تو یوں بنتا ہے، بڑا ہی بزرگی والا رسول ہے، اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ کے ہمسائے میں رہتا ہے، عرش کے قریب رہتا ہے، فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں پیغمبروں کے اوپر وحی لے کے آتا ہے۔ وہ فرشتہ آج دعا لے کے اترا ہے، 3 دعائیں۔ کتنا عظیم پیغمبر دعا کر رہا ہے اور کتنا عظیم پیغمبر آمین کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے دعا کی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کرتے ہی نہیں۔ اور نبی کریم کی آمین کے اوپر یہ دعا قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ دعا کیا کی؟ ایک دعا تینوں سن لیجئے، لیکن جس کا تعلق ہمارے سے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی کہ جو اپنی زندگی میں والدین کو پائے، اللہ کے فضل سے 70، 80، 90% لوگ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، 10-15% ہوتے ہیں نہیں دیکھتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، محدثین نے اس کے اوپر بھی باب باندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حقوق و فرائض بھی کسی کا کم کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے والدین کو اٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے۔ اور جس کے زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے، متعدد روایات ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دعا کس نے کی ہے؟ جبریل امین نے۔ اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین، وہ تباہ ہی ہو جائے، وہ برباد ہی ہو جائے، وہ ہلاک ہی ہو جائے، وہ جہنم کی گھاٹی میں ہی جا پڑے۔
والدین کی خدمت پہلی بات. دوسری بات، جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور جان بوجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ایک ہے غفلت سے، ایک ہے بد احتیاطی سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے. ایک یہ ہے نام سن لیا اور نبی کے اوپر درود نہیں بھیجا، وہ بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ویل نام اس کے لیے بھی گھاٹی ہے. اور تیسرا بد نصیب وہ ہے، آج اللہ رب العزت ہمیں اس بد قسمتی اور بد نصیبی سے باہر کر دے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہے. تم میں سے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ کے فضل سے زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، شاید کوئی ایسا بھی ہو جو رات تک زندہ نہ رہے، لیکن عام زندگی کے حالات کو مد نظر رکھا ہوا ہم میں سے 99% لوگ انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو پانے لگے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، پھر وہ جہنمی بن گیا. وجہ بھی سن لیجئے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یوم کتابت تقدیر میں کچھ لوگوں کو اللہ نے جہنمی لکھ دیا ہوا ہے. یہ بندہ جہنمی. لیکن یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ہر روز ان لکھے ہوئے جہنمیوں میں سے اللہ لاکھوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور پھر 30 دن گزرتے ہیں، جتنے پورے ماہ میں آزاد کیے ہوتے ہیں، اس اکیلی رات کو اتنے اللہ پھر آزاد کر دیتا ہے. اگر پھر بھی میں اور آپ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے تو ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تیاری پکڑیے، چھوڑیے میڈیا، ٹی وی بند کر دیجئے. بکواسیات شیطان نے ایسا وار کیا ہے، رمضان کی عبادات کو بھی ہم سے کھینچنا چاہتے ہیں، ہم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، شیاطین جکڑے گئے ہیں. سرکش جنات کو سب سے زیادہ وسوسے ایک عام بندے کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے باسز ہوتے ہیں، ان کے افسران ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس پیش ہوتے ہیں، یہ بندہ میرے قابو نہیں آ رہا. وہ اس کو نئے طریقے بتاتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا، خود آتے ہیں، پھر قابو نہیں آتا. کئی مرتبہ ابلیس اعظم بھی اپنے چیلوں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، سوائے قرین کے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا وہ قید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی تو تادم مرگ آپ کے ساتھ لگی ہے. لیکن اس کے سارے افسران، اس کے سارے باسز، سارے سرکش جنات، سارے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہگار بندے بھی رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے آ جاتے ہیں. رمضان کے مہینوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام بندہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق معاملہ رکھا ہوا ہے. جتنا مرضی سر کا جن بھی ہو، اگر ایمان والا بندہ اس کو ہرا دیتا ہے. ایک عام قرین جو انسان کے ساتھ ہر وقت پیدا ہوا ہے، اس کو ہرانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کس کی مدد کے ساتھ؟ اللہ کی مدد کے ساتھ. سجدے کرو، یہ اپنے باسز سے محروم ہے، نمازیں پڑھو، ایک شیڈول بناؤ. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، آج میں نے اتنا قیام کرنا ہے، آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، آج میں نے یہ وظائف پڑھنے ہیں. یہ شیڈول بنائیے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. ایک ہے ایک روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، ایک یہ ہے صرف 30 دن یا 29 دن یا 30 دن جس نے روزہ رکھ لیا. ارادہ کیجئے انشاءاللہ جتنے بیٹھے سب رکھیں گے اللہ کے فضل سے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں، سرتاج مدینہ کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں. جس نے صرف 29 اور 30 دن کا روزہ رکھ لیا وہ نبی کریم سے گارنٹی لے لے غفر له ما تقدم من ذنبی. وہ چاہے شرک کرتا رہا، توبہ کر لے، قتل کر کے آئے، زنا لے کے آئے، بدکاریاں برائیاں لے کے آئے، ایمان کے ساتھ، اپنے احتساب نفس کے ساتھ کہ اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، 30 دن روزے رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبی. ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دنیا کی زندگی چاہیے، آئسولیشن چاہیے، زندہ رہ جائیں، بچ جائیں، وائرس سے بچ جائیں۔ عجیب و غریب ڈرامہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، 24 گھنٹے ایک ہی بات، وائرس سے بچ لو، جہنم سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی، اپنی اخروی زندگی کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ تو تھا روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا کئیوں کے اوپر بھاری ہو سکتا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے 30 دن 8 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ صرف اس 30 دن تہجد کی 8 رکعت نماز آ کے پڑھ لیجئے، من قام رمضان، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی مفتی فقیہ امام پیر نہیں کہہ رہا۔ 30 دن یہ 8 رکعت پڑھ لیجئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے مرضی تو گناہ لے کے آ جا، اللہ تجھے ایسے کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا چاہیے؟ اسی پر بس ہے؟ یہ اتنا عظمت والا مہینہ، اتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا عظمت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک ہی رات ایسی آنی ہے جس کی اکیلی رات کی عبادت 81 برس سے بھی زیادہ ہے، اکیلی رات کی۔ 30 دن کیجئے، 30 دن قیام کیجئے، یہ نہ کیجئے کہ آخری صرف 5 تاک راتوں میں کرنا ہے۔ چاند کا بھی بڑا چکر چل رہا ہے، مفتی منیب صاحب سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ مفتی پوپل زئی کو بھی کمیٹی میں شامل کریں، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں، جو پٹھان ہے خیبر پختونخوا کے ان کی گواہی کو بھی قبول کریں، جب غفیر کے مسئلے کے اوپر نظر ثانی کریں، ایک گواہی بھی آ جائے تو اس کی مان لیجئے، اس میں کیا حرج ہے، یہ معاملہ بھی ختم کر لیجئے۔ لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف تاک راتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، آخری 10 کے 10 دن بھی عبادت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ 81 برس کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اور جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل محروم رمضان میں وہ ہوا جو اس رات سے محروم ہو گیا، اصل محروم وہ ہے جو اس رات کو پا نہ سکا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے 2 پہلو ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، مفلس قیامت کے دن وہی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہے، کسی کو برا بلا کہا اس کو نیکی مل گئی، کسی کو گالی دی اس کو مل گئی، کسی کو تھپڑ مارا اس کو مل گئی، سب نیکیاں بانٹ دی گئی۔ اب خود چوری نہیں کی، دوسروں کی چوری کھاتے میں ڈال رہی، افسوس۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی چوری، خود زنا نہیں کیا ان کے اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے، خود شراب نہیں پی اس کے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بدتمیز تھا، یہ کسی کو تھپڑ مارا کرتا تھا، کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کو برا بلا کہتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت لوگ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ یہ مفلس اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن محدثین نے یہاں پہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، اٹھے گا مفلس، ساری نیکیاں بانٹ دی گئیں، سارے گناہ ڈال دیے گئے، پھر بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے، اے اللہ اس نے فلاں وقت مجھے بھی برا کہا تھا، اللہ ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اس کی وہ نیکی بھی بانٹ دیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے تھا، اکیلا گھر میں ہوتا تھا، پانی پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، حلال پانی کو، حلال کھانے کو، حلال بیوی کو میری وجہ سے چھوڑا، اس میں تو ریاکاری بھی نہیں تھی، یہ تو ایسا معاملہ تھا تنہائی کے کئی لمحے آئے، یہ میرے ساتھ معاہدہ توڑ سکتا تھا لیکن اس لیے میرے لیے بھوک کاٹی، اس کی یہ نیکی کبھی نہیں تقسیم ہوگی، اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور محدثین نے جو دوسرا باب باندھا وہ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ کا دوسرا ترجمہ محدثین نے جو کیا ہے وہ عجیب ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، موت ذبح ہو گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ جنتیوں کیسے اللہ کہے گا، اللہ ہر حالت میں خوش ہے، ہر نعمت مل گئی، حوریں مل گئی،
वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर भी एक नेमत रहती है। जैसे आदम को जन्नत से निकाल दिया था, एक दिन नाराज हो गया था, तुम्हारे ऊपर कभी नाराज भी नहीं होऊंगा। जन्नती सजदे में पड़ जाएंगे, सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाह पूछेगा किस हाल में हो, कहेंगे अल्लाह हर चीज़ दिल मिल गई, आपकी रज़ामंदी और खुशनुदी भी मिल गई, अब तो किसी चीज़ की चाहत नहीं है। मुहद्दिसीन ने लिखा है ये वो लम्हा है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चेहरे से निकाबों को उठा लेंगे। किन के लिए? इन रोज़ेदारों के लिए। अल्लाह हमें उनमें कर दे। अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा ये है कि तुम अपने रब का दीदार कर लो। वअफ़ज़लुन नईमी ज़ियारतुल अज़ीज़िल हमीदी व रुयतुल करीमी, जन्नत की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये होगी जब जन्नती अपने रब का ऐसे दीदार कर रहे होंगे जैसे तुम 14वीं के चांद का करते हो। सबसे बड़ी वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, यही वो नेमत है जिसके लिए मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी स्ट्रगल है ना, मुफस्सिरीन ने लिखा है स्ट्रगल अल्लाह के अज़ाबों से बचने के लिए है, जन्नत की नेमतों के लिए है, लेकिन वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, बंदा मोमिन असल में सारी नेमत और स्ट्रगल इसलिए कर रहा होता है उस खालिक का दीदार कर ले जिसने पैदा किया, उस हालत को देख ले अपनी आंखों से। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, चमकदार चेहरे उस दिन अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह हम में से हर एक को अपना दीदार नसीब फरमाए। और अगर कोई जहन्नमी यौम किताबत तकदीर के दिन लिखा हुआ यहाँ पे बैठा, अल्लाह उसको आज़ाद फरमा। लेकिन एक बात आपने समझनी है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। और मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या ज़रूरत है मैं और आप फाके काटें? क्या ज़रूरत है? ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को कोई ज़रूरत है मैं और आप भूखे रहें? नहीं, ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है, ये आपकी और मेरे लिए नेकियों का मौसम बहार है, सीज़न है। ताजर कहते हैं ना सीज़न लग गया, ये सीज़न आ गया है। बंदा मोमिन के लिए सीज़न के अंदर लूट मार कर लो, नेकियों की सेल लगी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला एक बात कहता है, नबी के ज़रिए हमें खबर पहुँचा दी, कितने ही रोज़ेदार हैं जिन्होंने रोज़े में भूख के अलावा कुछ नहीं काटा। कितने ही क़याम करने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने क़याम में थकावट के अलावा कुछ नहीं काटा। वजह मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो बंदा झूठी बकवास नहीं छोड़ा, गंदी बात नहीं छोड़ा, टीवी ड्रामे नहीं छोड़ा, वीडियो गंदी फिल्में नहीं छोड़ा, हराम कमाना नहीं छोड़ा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं वो अपना खाना पीना छोड़े। अल्लाह के नबी ने कह दिया उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी रोजा आपकी मेरी तत्हीर के लिए आया, आपको मुझे मुत्तकी बनाने के लिए आया और आपको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। अल्लाह ने सरकश शयातीन को जकड़ दिया, बंदा मोमिन पे इबादत आसान हो जाए, गुनाह छोड़ना आसान हो जाए। बंदा ये सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा, हराम खाने से रुक नहीं रहा, गंदी फिल्में देखने से, गंदी वीडियो, गैर महरम का चेहरा देखने से रुक नहीं रहा। अल्लाह को क्या ज़रूरत है ये खाना पीना छोड़े? कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये फिर फाके काट रहा है, ये फिर अल्लाह के साथ धोखा नहीं कर रहा, अपनी ज़ात के साथ भी धोखा कर रहा है, धोखा कर रहा है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है? हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह को ज़रूरत इस बात की है, रोज़े के आलम में कोई तेरे से आके बदतमीजी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, क्या क्या इन्नी साइम, मैंने रोज़ा रखा हुआ, नहीं तो मैं भी जवाब दे सकता था। ये ट्रेनिंग है, रोज़ा रखा हुआ है, सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, सिर्फ फाका नहीं है, ये रोज़ा हर बुराई के लिए है। अजीब बात है, पकीज़ा दूध छोड़ दिया, सूद नहीं छोड़ूंगा, फिर भी रोज़ा रखूंगा, कोई फायदा नहीं। पकीदा पानी, दूध, गोश्त, जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं वो छोड़ देनी है और हराम नहीं छोड़ना। और मेरे भाइयों, रोजा ये बात सिखलाता है, अगर अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हो तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हो तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।